اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ وہ انسان جو آپ علیہ السلام کی پیروی کرے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان مجھے بہت پسند ہے کہ جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا، میرے محبوب کی زندگی پر عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے تمام کاموں میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے۔ حضرات سلف میں بھی اس کا بڑا معمول رہا، ان لوگوں میں سنتوں کا بڑا اہتمام تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ایمان لایا، ایک موقع پر یہ گزر رہے تھے، حضور علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑی، ان کے بال بہت بڑے تھے، کندھوں سے نیچے لٹک رہے تھے، ان کے پانچے ٹہنیوں سے نیچے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نعم الرجل خریم لولا طول جمتہ، خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور اس کے پانچے ٹہنوں سے نیچے لٹک رہے نہ ہوتے۔ اب یہ بات اس صحابی کو پہنچی، اسی وقت گئے، اپنے جو زائد بال تھے سارے کانوں کی لو کے نیچے سے کٹوا دیے، اسی وقت گئے اور اپنی شلوار کے جو پانچے لٹک رہے تھے ان کو کاٹ دیا اور کہنے لگے جو چیز حضور کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی میں اتباع تھی، اس موقع پر حضور سے جو سنتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا شام میں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کپڑے منگوائے، لباس تبدیل کیا، خوشبو منگوائی، اپنے کپڑوں پر لگائی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا صدمہ مجھے اپنے بھائی کا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے غم کا اظہار 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن تک سوگ ہونا چاہیے۔ تو 3 دن میرے بھائی کے انتقال کو ہو گئے، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس لباس پہننے کی حاجت نہیں تھی، صرف اس لیے پہنا کہ آپ علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ سوگ کی حالت میری تبدیل ہو جائے، اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد اسی طرح لباس تبدیل کیا، ایک خوشبو کو ہاتھ میں لیا، کپڑوں پر ملی، پھر فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے، اس لیے 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اپنی حیت کو تبدیل کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا آدمی جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، صحابہ میں یہ بڑا عمل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لوگوں میں شراب کا رواج تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے، اچانک یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی شراب ہے سب کو بہا دیا جائے، جس کے پاس شراب تھی سب نے شراب کو بہا دی، مٹکے توڑ دیے، کہا گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ آج اگر میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا شراب بیچ دو، چلو کسی یہودی کو ہی بیچ دیتے ہیں، کسی عیسائی کو ہی بیچ دیتے ہیں، کچھ تو پیسے مل جائیں گے، اگرچہ منع نہیں، لیکن ان لوگوں میں اتباع کیسی تھی، جو فرمان نبی علیہ السلام کا سنتے فوراً عمل کرتے۔ صحابہ کرام میں چوں چرا نہیں تھی، کیوں کریں، کیا فائدہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، نہیں، وہ دیکھتے تھے آپ علیہ السلام نے فرما دیا، اب وہ اپنی زندگی میں اس کو لے آتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا۔ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے سائنسی فوائد کیا ہیں، آج کے دور کا کیا فائدہ ہے۔ اور بھائی ہم نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہے ہیں پھر ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، ہماری عقل ناقص، ہمارا علم ناقص، ہماری سوچ ناقص، ہمارا تجربہ ناقص، جب کائنات کے بنانے والے نے حکم دے دیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا انسان جو اللہ کو محبوب ہے، جس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، تم نے ایک انگارے کو، جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے، یہ تو تمہارے لیے گویا جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے کہ شریعت منع کر رہی ہے اور تم پہن رہے ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ آپ علیہ السلام چلے گئے۔ کسی نے اس صحابی سے کہا کہ حضور تو موجود نہیں ہے، ایسا کرو یہ انگوٹھی اٹھا لو، اپنی بیوی کو دے دینا، اپنی بچی کو دے دینا یا بیچ دینا، کسی کام آ جائے گی۔ تو اس صحابی کا جواب سنو، فرمایا جب اس کو حضور نے پھینکا ہے تو میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، جب آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی تو اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی اور اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حکم سنا اور زندگی میں لے آئی۔ شریعت کی بہت ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں، لیکن اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ قرآن کریم کو محبت سے چومتے ضرور ہیں، بوسہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو قرآن 700 مرتبہ کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً نماز کا حکم دیتا ہے اس میں سستی کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے خدا سے اعلان جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، کتنے نادان ایسے ہیں جن کی زندگی سود خوری میں گزر رہی ہے۔ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کا کام ہے، کتنے نادان ایسے ہیں جن کی زندگی اس گناہ میں گزر رہی ہے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے لیکن قرآن کے حکم کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تعظیم اتنی کہ قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے، حافظ قرآن کو پیچھے چلنے نہیں دیتے، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، لیکن قرآن کی جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، اسی قرآن کے اوپر پیسے رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں اللہ اپنا حکم دے رہا ہے، جہاں اللہ اپنی وحدانیت کا حکم دے رہا ہے، وہاں والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو شریعت کہتی ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ان سے بچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ معلومات سب کے پاس ہیں، علم عمل کی کمی ہے۔ صحابہ میں عمل تھا، جو بات سلف سنتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا محبوب انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں آپ علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ہوگی۔ حضور کا جو عمل صحابہ سنتے تھے اس کو اپنی زندگی میں لے آتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کسی نے ان کو چاندی کے برتن میں کھانا پیش کیا، چاندی کے برتن میں پانی دیا، انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے، غصہ ہو گئے۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں کہ حضور نے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے اور تم مجھے چاندی کے برتن میں کھانا پینا دے رہے ہو؟ وہ ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیکھتے تھے۔